اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں مظہر عباس صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، منیف فاروق صاحب سینئر جرنلسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور فہد صاحب ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو تصاویر بظاہر لیک کی گئی ہیں کیونکہ اس کی کوئی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہے. ابھی رانا افضل تھے ہمارے پروگرام میں، انہوں نے کہا جی ہم نے تو لیک نہیں کی، لیکن جو اس کا لیک ہونا ہے اور پھر اس کا پھیلنا ہے اور اس کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں لے رہا، تو اس کا ایٹ لیسٹ وہ پرپز فل کرتی ہے، سرو کرتی ہے جو سوالات آلریڈی اٹھ رہے تھے. تو دونوں مہمانوں سے ہم اسی پہ گفتگو کرتے ہیں. فہد صاحب، مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود. جی بالکل، اور یہ کیونکہ آج صبح سے اسی پہ بحث ہو رہی ہے تو ذرا اس پہ مظہر عباس صاحب کا ہی پرسپیکٹو لیتے ہیں، ہمارے سینئر کالیگ ہیں، تجزیہ کار ہیں. مظہر صاحب، یہ جو تصویریں صبح سے آئی ہیں منظر عام پر اور سوشل میڈیا پہ اور ٹیلی ویژن پہ ہر طرف گھوم رہی ہیں، اس پہ ہر طرح کی بحث چھڑ گئی ہے، آپ بھی فالو کر رہے ہوں گے. تو اس سے آپ کے خیال میں جو گورنمنٹ کا جو آبجیکٹو تھا، جو کم از کم مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان تصویروں کو اس طریقے سے لیک کر کر یا پریزنٹ کر کر یہ ثابت کرنا کہ عمران خان صاحب کو اچھی بھلی فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں جو جیل میں ان کو ملنی چاہیے، تو کیا گورنمنٹ کا پرپس سرو ہوا ہے یا پی ٹی آئی کو اس سے ایک پروپیگنڈا ایج مل گیا ہے؟ شکریہ فہد. دیکھیے، بہت آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور میں نے عظمیٰ بخاری صاحبہ کو سن رہا تھا، اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب کو بہت اچھی فیسلٹیز مل رہی ہیں، ہو سکتا ہے درست ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن بجائے اس کے کہ یہ تصاویر لیک ہوں اور اس کو پھر اس کے بارے میں رائے قائم کی جائے، بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ میڈیا کو الاؤ کریں کہ عمران خان وزٹ کر لے اور دیکھ لے کہ کیا فیسلٹیز ہیں، کیا فیسلٹیز نہیں ہیں. یعنی جیل کا ایک وزٹ کروا دیں نا، بجائے اس کے کہ تصویریں لیک کروا رہے ہوں. لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. یعنی جو جرنلسٹ ہیں، جو کیمرامینز ہیں، ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس سیل میں عمران خان رہ رہے ہیں. عین ممکن ہے آپ کی یہ جو باتیں ہیں، یہ جو تصاویریں ہیں، بالکل درست ہوں. عین ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو اس طرح کی فیسلٹیز مل رہی ہوں، کیونکہ پاکستان میں جتنے بھی ہائی پروفائل لوگ رہے ہیں، وہ جب جیلوں میں رہے ہیں تو ان کو بائی اینڈ لارج، اور اے کیٹیگری، بی کیٹیگری، سی کیٹیگری، نارملی ایکس پرائم منسٹر ہوں گے یا اینی ون ہو ہیڈ پاسڈ ہز ماسٹر، اس کو یہ فیسلٹی ملتی ہے اے کیٹیگری کی، اے کلاس ملتی ہے اس کو. تو آپ سخت جیلیں بھی کاٹی ہیں اور بہت ہی اچھی فیسلٹیز بھی ہم نے دیکھی ہیں. ہم نے جیلوں میں وزٹ کیا ہے، میں نے ذاتی طور پہ بہت سی جیلیں وزٹ کی ہیں جن میں میں نے دیکھا ہے کہ جو وی آئی پی پرزنرز ہوتے تھے ان کے لیے کیسے سیل بنائے جاتے ہیں. آج بھی اگر آپ کراچی سینٹرل جیل میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو وی آئی پیز کے لیے پرزنز ہوتے ہیں ان کی کیا ہوتی ہے. لیکن آفٹر آل جیل ہوتی ہے. لیکن بجائے اس کے کہ آپ تصویریں لیک کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کریں کہ عمران خان کو بہت اچھی فیسلٹیز مل رہی ہیں، آپ کورٹ سے درخواست کریں. آپ درخواست کریں جو ہے وہ میڈیا کی ٹیموں کو لے جائیں اور ان کو اجازت ہو. آپ عمران خان سے بات چیت کی بھلے اجازت نہ دیں، لیکن آپ کو اجازت ہو کہ آپ جا کے دیکھیں کہ ان سیل میں ایز کمپیئر ٹو ادر سیل کیا فیسلٹیز ہیں. مطلب صاحب، اب یہ جو سارا جو ایشو کھڑا ہوا ہے صبح سے، جس پہ بحث بھی ہو رہی ہے، اس میں ظاہر بات ہے ایک موازنہ جو ہے وہ تو ایک فطری سی بات ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو کیسے رکھا گیا تھا، مریم صاحبہ کو کیسے رکھا گیا تھا، شہباز شریف صاحب کو جیل میں تھا کیا فیسلٹیز دی گئی تھیں، دیگر جو رانا ثناء اللہ صاحب کی فوٹوگراف ہمارے سامنے ہیں، ڈیتھ سیل میں ان کو رکھا گیا تھا. اور اس سے پہلے میرے خیال میں ایشو شروع تب ہوا جب وہ مہدی حسن کا جو انٹرویو تھا جس میں عمران خان صاحب نے اس کو کہا کہ جی مجھے تو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، تو وہاں سے میرے خیال میں شاید یہ ٹریگر ہوا. تو وہ جو ایک پورٹریل تھا کہ جی ڈیتھ سیل ہے یا بہت ہی کوئی خوفناک قسم کی جگہ پہ انہیں رکھا ہوا ہے، بہت ہی مشکل حالات میں رکھا ہوا ہے، یہ جو تصاویر آئی ہیں اس سے کم از کم وہ تاثر زائل ہوتا ہے، یا آپ کے خیال میں پھر بھی پی ٹی آئی کو ایڈوانٹیج ہوا ہے کہ ان تصاویر سے ان کو ایک اور جسے کہتے ہیں کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک بیانیہ بنانے میں اب آسانی ہوگی؟ میں یہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ بجائے اس کے کہ آپ تصاویر لیک کریں، آپ الاؤ کیوں نہیں کرتے؟ فرض کریں میں اگر کہوں کہ مجھے جو ہے الاؤ کر دیں، میں جا کے دیکھ لوں، اور اگر آپ کی باتیں درست ہیں تو بالکل، اور مجھے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور مجھے
کوئی تعجب نہیں ہوگا کہ یہ چیزیں درست بھی ہو سکتی ہیں. اور لیکن بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کی تصاویر لیک کریں, آپ میڈیا کو ایکسیس دیں اور میڈیا خود اپنا ججمنٹ کرے میڈیا کہ ان کو. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ رانا ثناء اللہ, حنیف عباسی, خواجہ سعد رفیق, ان سب کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے برا سلوک ہوا ہوگا, لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ بھری پڑی ہے کہ جو سیاسی قیدی ہیں انہوں نے تو بدترین تشدد برداشت کیا ہے اور بدترین تشدد میں رہے. خود پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں ان کے ساتھ بڑا تشدد ہوا ہے, لیکن ہم صرف فوٹوگراف لیک کر کے مجھے کیا پتہ یہ کس کا سیل ہے, میں یہ کیسے جج کروں کہ یہ کس کا سیل ہے. یہ میں تو اس وقت ایک آؤٹ سائیڈر کے طور پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے یہ اسٹیج لیکن اس میں جو چلیں وہ تو ایک ازمپشن ہم کر لیتے ہیں, کیونکہ ابھی تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ تصویریں غلط ہیں. اگر ہم ازمپشن یہ کر لیں مثال کے طور پر کہ یہ وہ سیل ہے, اور اگر وہ سیل پی ٹی آئی کا بانی چیئرمین کا نہیں ہے تو obviously وہ گورنمنٹ کے اوپر وہ بہت زیادہ بیک فائر کرے گا. تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ میں دوں گا کہ موسٹ لائکلی یہی ہے. دا بگر کوسچن ان مائی مائنڈ مظہر صاحب اس کہ اب اس طریقے سے جو ہے وہ کیا پی ٹی آئی کے جو بیانیہ ہے اس کو فائدہ ہوگا, عمران خان صاحب کے حوالے سے سمپتیز اور زیادہ بڑھیں گی جیسے ان کے ساتھی اور پی ٹی آئی کے لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں, یا یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ کہنے میں اب زیادہ کانفیڈنٹ ہوگی کہ دیکھ لیں یہ ڈیڈ سیل تو نہیں ہے. فہد دیکھیں, اگر یہ بات ساری تصاویر درست ہے, جیسے آپ نے کہا کہ فرض کریں ازیوم کر لیں یہ ساری باتیں درست ہیں, تو میرا سوال عمران خان سے بالکل یہ بنے گا کہ جو کتاب وہاں رکھی ہوئی ہے نیلسن منڈیلا کی, اس کو پڑھیں کہ نیلسن منڈیلا نے 35 ایئرز کیسے گزارے. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے کس طرح کی زندگی گزاری, اور خود عمران خان یہ کہتے رہے ہیں, یہ پوزیشن لیتے رہے ہیں کہ ایک وی آئی پی میں اور ایک عام قیدی میں فرق نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ میں پھر یہ کہوں گا کہ خود جیل مینیول میں یہ فرق ہے. خود جیل مینیول ڈٹرمن کرتا ہے کہ کون سا قیدی اے کلاس کا ہے, کون سا قیدی بی کلاس کا ہے, کون سے قیدی کو سی کلاس میں رکھا جاتا ہے. یہ جیل مینیول میں موجود ہے. اور جو اس اسٹیچر کے لوگ ہوتے ہیں, جو پرائم منسٹر رہے ہوتے ہیں, پریزیڈنٹ رہے ہوتے ہیں, ایم این ایز رہے ہوتے ہیں, اور جو ایون جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوتا ہے ان کو بی کلاس اور اے کلاس ملتی ہے. اب اے کلاس اور بی کلاس میں کیا یہ فیسلٹیز میں نے ایڈمرل منصور الحق کی میں نے فہد ایڈمرل منصور الحق ان کو یہ ظاہر بات ہے فیسلٹیز جو ہیں وہ جیل مینیول کے مطابق مظہر صاحب ہوتی ہیں, اور کیونکہ وہ سابق پرائم منسٹر بھی ہیں تو ان کے سیکیورٹی کا ایشو بھی ہے. اور پھر ابھی ہماری بات ہوئی تھی جو سابق جیل آئی جی ہیں جیل خانہ جات کے, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ تقریباً جو بیٹر کلاس فیسلٹیز ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں. دوسری طرف مظہر صاحب آج نیب ترامیم کا جو معاملہ چلا سپریم کورٹ میں, وہ بھی اب فیصلہ محفوظ ہو گیا, اور آج اس میں جو بڑی ڈیولپمنٹ تھی, خان صاحب خود آئے, مکالمہ ہوا, بات ہوئی, ڈائیلاگ کی بات ہوئی, چیف جسٹس نے خود کہا کہ آپ کیوں نہیں ڈائیلاگ کرتے. اب اس میں دو سوال ہیں مظہر صاحب ویری کوئکلی. پہلا تو یہ کہ اگر یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں جاتا ہے اور تو اس سے یعنی نیب ترامیم میں اگر جو ہے وہ جو بانی چیئرمین کا جو موقف ہے وہ اختیار کر لیا جاتا ہے سپریم کورٹ, اس سے کتنا فرق پڑے گا. اور دوسرا یہ جو ڈائیلاگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے کچھ فلیکسیبلٹی شاید ہمیں نظر آئے کہ اب معاملات کو آگے بڑھائیں, کو بات کریں؟ دیکھیں فہد, ایک چیز تو یہ کہ جو آپ کا پچھلا سوال تھا اس سے تھوڑا سا وہ یہ کہ دیکھیے جو بیانیہ ہے جو ہمارے یہاں آپ اور ہم سال سے رپورٹنگ کرتے رہے ہیں, فالو کرتے رہے ہیں, جو پولیٹیکل پوزیشننگ ہے وہ بڑی مختلف, بہت مشکل سے تبدیل ہوتی ہے. جو اسٹرانگ پوزیشن وہ ورکر ہوتا ہے وہ جڑا ہوتا ہے اپنے لیڈر, بہت اس کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتا بھی ہے تو وہ اس کا اظہار نہیں کرتا. تو میرا خیال ہے وہ پوزیشننگ تو اپنی جگہ رہے گی. اس کا یہ ضرور ہے کہ وہ یہ سوالات ضرور اٹھائے گا جو سوالات وہ اٹھائے جا رہے ہیں. جو دوسری بات ہے, دیکھیے عمران خان صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے, یا پی ٹی آئی یہ موقف رکھتی ہے اور اس کی جو بھی وجوہات ہیں,
تو پہلی چیز یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک موقف تو سامنے آ گیا تھرو DGISPR، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ 9 مئی ایک تو آپ پولیٹیکل ڈائلاگ کریں اور آپ 9 مئی کے واقعے پہ انکنڈیشنل اپالوجی کریں. تو ایک طریقے سے اگر آپ نے کوئی کانٹیکٹ کوئی رابطے کرنے ہیں تو ان کی طرف سے تو پری کنڈیشن آ گئی ہے، اور وہ یہی آئی ہے کہ آپ پہلے سب سے پہلے 9 مئی کے واقعے پہ غیر مشروط ٹھیک ہے. مگر صاحب وقت وہاں پہ ختم ہو گیا، وقت وہاں پہ ختم ہو گیا، لیکن آپ کا جو بیسک پوائنٹ ہے وہ بالکل آ گیا. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بطول یہاں پہ معاملات کھڑے ہیں اور میرے خیال میں اب یہ جو ابھی اور چلے گی ان تصاویر کے اوپر. بالکل، اور جیسے سی جے نے عمران خان کو یہ تجویز دی کہ مذاکرات کی طرف بڑھیں، اور جسٹس مندوخیل صاحب نے بھی دی، اور ماضی میں اس طرح بندیال کوٹ بھی کر چکا ہے، تو یہ ایک اور موقع ہے جس کو PTI کو ری وزٹ کرنا چاہیے کہ کیسے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ.